بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غبارے کے ذریعے جاسوسی پر چائنا امریکہ تناؤ، اینٹونی بلنکن نے بیجنگ دورہ ملتوی کر دیا۔ سویلین غبارہ راستے سے بھٹک گیا، چائنا نے دی صفائی، کہا امریکہ بیجنگ کو بدنام کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا، 13 فلسطینی زخمی، 3 کی حالت نازک۔ رشیا اور یوکرین کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ، باخمت ٹاؤن پر کنٹرول کے لیے خوفناک لڑائی۔ ایران فردو نیوکلیئر پلانٹ کو جدید بنا رہا ہے، IAEA کی رپورٹ۔ نیوکلیئر ادارے کی رپورٹ پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی لفظی تکرار۔ ریگولیٹری اداروں کو وقت پر کارروائی کرنی چاہیے، اڈانی معاملے پر نرملا سیتارمن کا پہلا بیان۔ اکبر اویسی اردو اور پرانے شہر سے ناانصافی پر BRS حکومت پر برس پڑے، KTR کے ساتھ بحث۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ میں غبارے کے ذریعے جاسوسی کے الزام پر چائنا اور واشنگٹن کے بیچ تناؤ بڑھ گیا ہے۔ اس تناؤ کی وجہ سے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اپنا چائنا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ امریکہ نے غبارے کے ذریعے جاسوسی کو ناقابل قبول اور ملک کی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بلنکن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غبارہ واقعے سے اس دورے کا مقصد ہی متاثر ہو گیا ہے۔ یہ دورہ اتوار سے شروع ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ اس واقعے کو نمایاں کیا جائے، یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ چائنا نے غبارے کے الزام پر امریکی ہوائی حدود میں داخل ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے سویلین ایئر شپ قرار دیا ہے، جس کا استعمال میٹرولوجیکل ریسرچ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ چائنا نے کہا کہ یہ غبارہ کم صلاحیتوں کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ یہ انتہائی بلندی سے جاسوسی کرنے والا غبارہ ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی آسمان پر چائنا کی ایئر شپ کی ایک اڑان حادثہ ہے۔ وزارت خارجہ نے بیجنگ میں الزام لگایا کہ امریکی سیاستداں اور میڈیا بیجنگ کو بدنام کرنے کے لیے اس صورتحال کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ چائنا نے ہمیشہ عالمی قانون پر عمل کیا ہے اور تمام ملکوں کی آزادی اور علاقائی اتحاد کا احترام کیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ بیجنگ اور واشنگٹن نے بلنکن کے کسی دورے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پینٹاگون نے اس دوران کہا کہ چائنا کا ایک اور غبارہ لیٹن امریکہ کے آسمان پر دیکھا گیا، لیکن اس کا صحیح مقام نہیں بتایا گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے یہ بات بتائی۔ بعد میں بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیجنگ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں کئی مسائل پر امریکہ چائنا تناؤ پیدا ہوا ہے، ان میں تائیوان کا مسئلہ، پیسفک کے علاقے میں چائنا کی سرگرمیاں اور یوکرین جنگ شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا ہے۔ اس کارروائی میں کم سے کم 13 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جارڈن ویلی کے عقابت جبر ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا۔ ایک ہفتے سے اس علاقے کی ناکہ بندی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں مقامی سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریفیوجی کیمپ میں دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں سنائی دی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، آنسو گیس شیلز چھوڑے اور سٹن گرینیڈز کا استعمال کیا۔ اسرائیلی سپاہی ایک پولٹری فارم میں بھی گھس پڑے اور اسے تباہ کر دیا۔
فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوج نے 10 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا۔ دھاوے کے دوران اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی فائر کیے گئے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے ایمبولینس گاڑیوں کا راستہ روکا۔ ایک ہفتہ پہلے اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ میں 9 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد قدس کے ایک یہودی عبادت خانے پر حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ جمعے کو اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک 26 سالہ نہتے فلسطینی عبداللہ سمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سال اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ ان میں 8 بچے اور ایک ضعیف خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی جیل میں ایک فلسطینی خاتون قیدی نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ انہوں نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگاتے ہوئے یہ ہڑتال شروع کی۔ امریکہ کے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ اس نے جنوری میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے 11,000 سے زیادہ فلائٹس متاثر ہونے کے بعد اس طرح کی غلطیوں کو روکنے کے لیے نئے حفاظتی قدم اٹھائے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن نے امریکی کانگریس کے ارکان کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ ادارے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ کرپٹ فائلز کو بیک اپ ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے سسٹم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس تبادلے کے تحت درجنوں قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے تقریباً 180 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوجیں باخمت علاقے کو نہیں چھوڑیں گی۔ اس شہر کے کنٹرول کے لیے خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ رشیا کے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ یوکرین جنگ کا تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ رشیا نے پچھلے سال 24 فروری کو یہ جنگ شروع کی تھی۔ ایران اور مغربی ملکوں کے بیچ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ایک بار پھر تکرار ہوئی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں فردو نیوکلیر پلانٹ کے بارے میں بعض باتیں کہی گئی ہیں۔ نیوکلیر ادارے نے کہا کہ فردو نیوکلیر پلانٹ کو جدید بنایا گیا ہے۔ مغربی میڈیا میں IAEA کی یہ رپورٹ سامنے لائی گئی ہے۔ ایران کے نیوکلیر ادارے کے چیف محمد اسلامی نے اس رپورٹ کو رد کرتے ہوئے اسے غیر درست قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایجنسی کے انسپیکٹر نے غلطی کی ہے۔ مغربی ملکوں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ نے 2015 کی نیوکلیر ڈیل کے فریق رہنے کے باوجود ایران کے اس بیان کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو اس کے عمل کی بنیاد پر پرکھیں گے۔ انہوں نے ایران سے کہا کہ وہ نیوکلیر ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے۔ ایران کی نوبیل امن انعام حاصل کرنے والی انسانی حقوق کارکن شیرین عبادی نے کہا ہے کہ ایران کے حالیہ مظاہرے مذہبی حکومت کے خاتمے کی شروعات ہے۔ جلا وطن کارکن نے کہا کہ یہ ایک انقلاب ہے اور اس انقلاب کی گاڑی نہیں رکے گی۔ شیرین عبادی ایران کی ایک باغی وکیل اور سابق جج ہیں جو لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج مذہبی حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ 75 سالہ شیرین عبادی نے کہا کہ انقلاب کا عمل ایک ایسی ٹرین کی طرح ہے جو منزل پر پہنچنے تک نہیں رکے گی۔ شیرین عبادی کو 2003 میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ وزیر فینانس نرملا سیتارمن نے اڈانی گروپ پر الزامات کے بعد پہلی مرتبہ اپنی خاموشی توڑی ہے اور کہا ہے کہ ریگولیٹر اداروں کو وقت پر کارروائی کرنی چاہیے اور مارکیٹس کو مستحکم رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سیتارمن سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہنڈنبرگ رپورٹ ایک سازش ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا یا سیبی ہو، انہیں چاہیے کہ ہمیشہ چوکس رہیں۔ انہوں نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیے جب امریکی شارٹ سیلر کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ نے الزام لگایا ہے کہ اڈانی گروپ نے کئی برسوں تک ٹیکس چوری کی اور اسٹاک مارکیٹ میں الٹ پھیر کیا۔ ادارے میں اڈانی گروپ کے قرضوں کی سطح پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا گیا۔ ہنڈنبرگ رپورٹ پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے تحقیقات کے لیے JPC یا سپریم کورٹ کی نگرانی میں کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اڈانی گروپ کو $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ ملک کا بینکنگ سسٹم مضبوط ہے۔ اڈانی گروپ کا نام لیے بغیر RBI نے یہ بات کہی۔ پارلیمنٹ اس مسئلے پر ٹھپ ہو چکی ہے۔
مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل ڈالنے پر کانگریس پر تنقید کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے رویے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خلاف ہے. آسام پولیس نے کہا ہے کہ ریاست میں کم عمری کی شادیوں کے الزامات پر 2170 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ریاست میں کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جے پی سنگھ نے بتایا کہ الگ الگ پولیس اسٹیشنز میں 4000 سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں. گرفتار کیے گئے لوگوں میں پنڈت اور قاضی بھی شامل ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کئی مسائل پر ریاست کی BRS حکومت پر غصے کا اظہار کیا. انہوں نے اردو زبان کے ساتھ ناانصافی اور پرانے شہر کی پسماندگی کا معاملہ اٹھایا. انہوں نے گورنر کی تقریر کے بارے میں بحث کے دوران اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گورنر کی تقریر میں ریاستی حکومت کی کئی کامیابیوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. اکبر الدین اویسی نے مرکز کی BJP حکومت کی طرف سے تلنگانہ کے ساتھ سوتیلے سلوک پر ریاستی حکومت کی خاموشی پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. اکبر اویسی نے تنقید کی کہ BRS حکومت دوسری سرکاری زبان قرار دینے کے باوجود اردو کے ساتھ انصاف میں ناکام رہی ہے. انہوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کی حالت زار اور تلنگانہ سیکریٹریٹ کی مسجد کا مسئلہ بھی اٹھایا اور سوال کیے. مجلسی لیڈر نے کہا کہ ہائی ٹیک سٹی میں تیز رفتاری سے ترقی کے باوجود پرانے شہر میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. اکبر اویسی نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور دوسرے وزیر ان سے ملاقات سے روک رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ کے عوام کے فائدے کے لیے کم رینک کے سٹاف سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں. KTR نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں حصہ لیے بغیر ایسا بولنا مناسب نہیں ہے. اس موقع پر اکبر الدین اویسی کے ساتھ KTR کی تکرار ہوئی. سیشن بڑھا دیں گے, ونٹر سیشن آ جائے گا, 15 دن کر دیں گے. کتنے ہوئے صاحب 2014 سے لے کر؟ اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہے صاحب, میرے پاس فگرز ہے, 126 دن ہوئے تھے. اب یہ 5 سال 4.5 سال میں صرف 64 ڈیز ہی بیٹھے. ہم ٹی وی کے ڈیبیٹس میں زیادہ بیٹھتے ہیں, اسمبلی میں کم بیٹھتے ہیں لوگ. اہمیت آج ٹی وی کی ہو گئی, اس ہاؤس کی نہیں رہی. بولنے دیجئے صاحب. پہلے اب آپ لوگ طے کر دیے 12 کو ختم, 25 سال ہونے آ رہے ہیں صاحب. کبھی بجٹ سیشن اتنا جلدی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھے. لیٹر بھیجا میں BSc میں, اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو. آپ کے چیف منسٹر صاحب بھی نہیں آئے, لیڈر آف دا ہاؤس بھی نہیں آئے. تو پھر ہم نہیں آئے تو کیا؟ ہاں تو کیا؟ دیکھیے میں تصادم کرنا نہیں چاہتا. تو بولنا نہیں ہے. یا تو آئیے مائک پہ آ کے بولیے, بولنے دیجیے ہم کو. وہی تو بول رہا ہوں میں. تو آپ مائک نہیں لیتے, آپ ویسے ہی بولتے ہیں. آپ مائک لے کر بولیے نا. اکبر صاحب بولیے آپ. پلیز کنکلوڈ. اتنا غصہ آپ لوگ کو, اتنی ناراضگی کہ پھر کیوں بھائی بولنے دیجیے نا, بولنے دیجیے. شکایت کیا ہے صاحب, شکایت کیا ہے بتائیے. میں اکبر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ آج گورنر سپیچ پہ آپ کی سجیشن, آپ کے انپٹ, آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ دے رہے ہو, اس بات پہ گورنمنٹ ضرور ریپلائی کرے گی. بٹ ٹو میک سویپنگ ریمارکس saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలి, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలి. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records
Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. آپ 107 ہیں, ضرور آپ لیجئے, 2 دن بات کریے, اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اعتراض اس بات پہ ہے کہ ٹالرنس لیول کس کا کتنا ہے. آپ کا ٹالرنس لیول ہی کم ہوتے جا رہا ہے, ٹالریٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں, اگر اکبر اویسی یہاں کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور 1 گھنٹہ بولیں گے. دیکھیے, ارے دیکھیے, ہیلدی ڈیموکریسی میں ایک دوسرے کو سننے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. اکبر صاحب, تنقید کو بھی سننا چاہیے, جبھی ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے. نہیں اکبر صاحب, There was a time when I used to speak, Roshaya Saab was a finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. اور میں یہاں کھڑے رہ کے بول, آپ نے کہا کہ اکبر صاحب بی ایس سی میں نہیں آئے. سر, آنریبل اسپیکر, سر, میں نہیں, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. صاحب, آپ جب بولتے ہیں تو میں جواب نہیں دینا صاحب. نہیں, بار آپ کو بولنا ضرورت نہیں پڑتا. سر دیکھیے صاحب, اب اگر منسٹر صاحب اٹھ کے بولیں گے میں جواب نہیں دینا. نہیں صاحب, آپ سینئر موسٹ آدمی ہیں, آپ جو بھی بولے آپ تعریف کریں. اکبر صاحب, تو مجھے بھی آپ کی تعریف کرنے دیجئے پلٹ کے. اکبر صاحب, ایک آپ پہ کرنے کا نہیں. آپ اچھا بات کر رہے. گورنر اسپیچ کے اوپر جو پہلا آپ جو کوٹ کی اچھا کیے, میں بھی تعریف کرتا ہوں. پھر بھی آپ سینئر ممبر ہے, آپ پورا جانتے ہیں, پلیز کائنڈلی کوآپریٹ. نہیں سر, میں ایک ہی بات بولنا چاہ رہا ہوں. منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ بی ایس سی میں نہیں آئے. سر, میں نہیں آیا ہوں گا, کیا میرا ریپریزنٹیشن آپ تک گیا نہیں گیا؟ کتنے دن اسمبلی کرنا ہم بولے یا نہیں بولے لیٹر میں؟ کون سے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا بولے یا نہیں بولے؟ شاید منسٹر صاحب کو نہیں معلوم, ان کو بھی کاپی بھیج دیتا ہوں. آپ بولیے صاحب, ہم کیا برابر وہاں پہ اپنا ریپریزنٹیشن دیے یا نہیں دیے سر؟ دیے سر یا نہیں دیے سر؟ سر ہم دیے, برابر دیے. ہم نہیں بھی آئے تو ہمارے مسائل کو رکھے, ہم نہیں بھی آئے تو کیا مسائل کو اٹھانا ہے وہ بھی ہم بولے, ہم نہیں آئے تو اس کی وجہ بھی بولے. آپ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں آئے, ہاں ہم برابر بھیجیں اپنے مسائل. پلیز کنکلوڈ. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غبارے کے ذریعے جاسوسی پر چائنا امریکہ تناؤ, اینٹونی بلنکن نے بیجنگ دورہ ملتوی کر دیا. سویلین غبارہ راستے سے بھٹک گیا, چائنا نے دی صفائی, کہا امریکہ بیجنگ کو بدنام کر رہا ہے. اسرائیلی فوج نے ایک اور ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا, 13 فلسطینی زخمی, 3 کی حالت نازک. رشیا اور یوکرین کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ, باخمت ٹاؤن پر کنٹرول کے لیے خوفناک لڑائی. ایران فردو نیوکلیئر پلانٹ کو جدید بنا رہا ہے, IAEA کی رپورٹ. نیوکلیئر ادارے کی رپورٹ پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی لفظی تکرار. ریگولیٹری اداروں کو وقت پر کارروائی کرنی چاہیے, اڈانی معاملے پر نرملا سیتارمن کا پہلا بیان. اکبر اویسی اردو اور پرانے شہر سے ناانصافی پر BRS حکومت پر برس پڑے, KTR کے ساتھ بحث. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.